نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے محترم پیارے آصف بھائی فرام منڈی بہاؤالدین، لنک آپ نے بھیجا ہے مقلدین میں سے یہ ایک مقلد ہیں، نام ان کا یونس نعمانی صاحب ہے۔ جناب حضرت مولانا یونس نعمانی صاحب مسلک دیوبند میں اور اہل تقلید میں سے اشاعت التوحید و سنہ سے ان کا تعلق رہا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے موت ہوئی یا کسی اور نظریے پر۔ یہ یونس نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کے سوال کا جواب تو میں کرتا ہوں کہ اہل حدیث قنوت وتر کے اندر سینے کے برابر صدیین کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعائے وتر کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اسی لنک اور ویڈیو کے اندر جناب یونس نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت خود غیر مقلدین کے مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ مطلب سمجھے ہو، ہماری بلی ہمیں میاؤں۔ اور سوال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سوال کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو راستے کے اندر ملیں، سر راہ آپ ملیں اور سوال کریں اور آپ چاہیں کہ آپ کو فوراً سے پہلے آنسر ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لوگ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہی آئے گی تو تمہارے سوال کا آنسر ہوگا۔ قرآن کریم خود اس پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں تو عورت طلاق ہو جاتی تھی، اب میں مسلمان، میرا میاں مسلمان، آپ پیغمبر اسلام، مجھے میری مشکل کا حل بتائیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نہیں بتا پا رہے الا یہ کہ جب اللہ کا فرشتہ آپ پر اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ خولہ بار بار آ رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے تکرار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے خولہ کے سوال کا جواب اس وقت دیا جب کہ فرشتہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہو گیا۔ تو اب سوال کے جواب کے دیر ہونے پر پیارے نبی علیہ السلام پر کیا فتویٰ کوئی لگائے گا؟ بے وقوف، احمق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے روح کے متعلق سوال کیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا آنسر تب کیا جب فرشتہ وہی لے کر نازل ہوا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو پہلے تو جاہل لوگوں سوال کا طریقہ سن لو۔ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو جواب کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ نبی کریم علیہ السلام سے قنوت وتر کے اندر اور قنوت نازلہ کے اندر ہاتھ اٹھانے کا ثبوت کیا ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو جواب یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام قنوت نازلہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر قنوت کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور کہتے ہیں
فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یقیناً پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، کلما صلی الغداۃ، جب بھی نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے، رفع یدیہ، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے، فدعا علیہم، کفار پر بد دعا کرتے۔ اسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر لے کر کے آئے، اللہ اکبر، اور دیگر روایات کے اندر پھر اس روایت کی وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام قنوت نازلہ کب پڑھا کرتے تھے؟ فجر کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قنوت کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ، کفار کے اوپر، ان کے اوپر بد دعا کیا کرتے تھے۔ تو اہل الحدیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل پر قیاس کرتے ہوئے قنوت وتر کے اندر قنوت وتر کے اندر اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ صرف اہل الحدیث ہی کا عمل نہیں ہے، بلکہ عامر کہتے ہیں رأیت ابا قلابۃ یرفع یدیہ فی قنوتہ، میں نے ایک ثقہ تابعی جناب حضرت ابو قلابہ کو دیکھا رحمہ اللہ کہ وہ قنوت کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ بیہقی کے اندر فرماتے ہیں ان عددا من الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رفعوا ایدیہم فی القنوت، کہ بہت سارے صحابہ وہ قنوت کے اندر جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ابو عثمان کہتے ہیں کان عمر، کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، وہ قنوت کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسود بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ فی القنوت، کہ وہ قنوت کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور دیگر روایات کے اندر جو ہے یہ بات وضاحت سے موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت وتر کے اندر اپنے ثدیین برابر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جز رفع الیدین کے اندر صحیح اسانید کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ قنوت کے اندر ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر کہ صلیت خلف عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی، فکان بعد الرکوع، انہوں نے رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت کیا، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو قنوت وتر رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین کے اندر ذکر کیا ہے کہ عبداللہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قنوت کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان القنوت فی الوتر قبل الرکوع ام بعدہ، کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے، اور کیا کہ اس کے اندر دونوں ہاتھوں کو وتر کی دعا میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القنوت بعد الرکوع، قنوت وتر وہ رکوع کے بعد ہے، ویرفع یدیہ، اور اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، وذالک علی قیاس فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح
امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے تعلق سے ہے کہ امام صاحب جو کہ مشہور تابعی تھے، نماز وتر کی آخری رکعت میں جب قرات سے فارغ ہوتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اسی طرح قنوت وتر پڑھا کرتے تھے۔ امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے، کان احمد یرفع یدیہ فی القنوت الی صدرہ، کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قنوت کے اندر اپنے سینے کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اور انہوں نے دلیل پکڑی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے۔